حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بھی زائل کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا تو میں تجھے مشاغل میں پھنسا دوں گا اور تیرے فقر کو بھی زائل نہیں کروں گا۔ ابھی حدیث قدسی کتنی زبردست حدیث ہے، کتنی زبردست۔ ہم غور کریں اس حدیث پاک کے اندر کہ حدیث پاک ہمیں کیا کہہ رہی ہے، کیا سبق دے رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو ٹائم نکال لے میری عبادت کے لیے۔ اپنی دکان میں سے، اپنی ملازمت میں سے 5 وقت اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، فرض ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا۔ ہر پانچوں ٹائم اللہ کے گھر سے اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے اور ندائیں لگاتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ٹائم نکال لے، تو بڑا مصروف ہے، تو دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور اتنا مصروف ہے کہ میرے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور تو ملازمت میں بیٹھا ہوا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور میرے لیے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، اور گھروں پہ بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کو ٹائم دے رہا ہے، اور فلمیں دیکھ رہا ہے، ناچ گانے دیکھ رہا ہے، ساری رات جو ہے موبائل کے اوپر دوستوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، یاریاں لگا رہا ہے۔ تو میرے لیے بھی ٹائم نکال، میرے لیے ٹائم نکال، تو عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ تو میں کیا کروں گا اگر تو میرے لیے ٹائم نکالے گا؟ اپنی ملازمت جیسی اللہ کا حکم آ گیا نماز کا، اور تو آ گیا میرے در پر اور میرے آگے جھک گیا، اپنی ملازمت چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، دنیاوی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے، اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر، میٹھی نیند کو چھوڑ کر صبح اٹھ کے تو میرے در پر آ گیا، جھک گیا میرے آگے۔ اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا، ٹائم نکالے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ بھی تو سن آگے، پھر میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، پھر تجھے ٹینشن نہیں ہوگی، مال تھوڑا ہوگا پھر بھی تجھے پریشانی نہیں ہوگی، تجھے غم نہیں ہوگا، تجھے فکر نہیں ہوگی، تجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے پاس جو ہے بنگلہ نہیں ہے، تیرے پاس گاڑی نہیں ہے، تیرے پاس جو ہے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تجھے ٹینشن نہیں ہو، تیرا سینہ میں غنی کر دوں گا، اور اس کے ساتھ میں تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا۔ فقر کا دور کرنا، فقر و فاقے کا دور کرنا، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے فقر کو بھی میں دور کر دوں گا، اور آگے سن، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تو میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، تو اپنی دکان کے اندر اتنا مصروف ہے کہ تجھے ٹائم نہیں مل رہا میری عبادت کے لیے، اور تو دوستوں میں اتنا مصروف ہے کہ میری عبادت کے لیے تجھے ٹائم نہیں مل رہا، ساری رات موبائل کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے تو فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور چیٹنگ کر رہا ہے، اور یاریاں اور دوستیاں نبھا رہا ہے، میری عبادت کے لیے تجھے ٹائم نہیں مل رہا، تو ملازمت میں سارا دن لگا رہا ہے، اور گھر پہ بیٹھا ہوا بیوی بچوں کے اندر موج مستیاں کر رہا ہے، کھیل رہا ہے،
میری عبادت کے لیے اگر تو ٹائم نہیں نکالے گا تو پھر میں کیا کروں گا، یہ بھی سن آگے۔ پھر میں تجھے اور زیادہ مصروف کر دوں گا، تجھ سے تیرا کام نہیں چھینوں گا، تجھ سے تیرا روزگار نہیں چھینوں گا، تیرا کاروبار نہیں چھینوں گا، بلکہ تجھے اور زیادہ مصروف کر دوں گا، تجھے اور زیادہ کام ملے گا۔ اگر تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو تجھے ایک اور شغل میں پھنسا دوں گا، جس کو ہم بولتے ہیں پارٹ ٹائم جاب۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو چلو 8 گھنٹے اور ڈیوٹی کر لی، 16 گھنٹے ڈیوٹی ہو گئی، ڈبل ٹائم لگا لیا، تو تجھے اور میں مشاغل میں پھنسا دوں گا، اور مصروفیت بڑھا دوں گا تیرے پاس کام زیادہ آئے گا، تجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ اگر تو میرے لیے ٹائم نہیں نکالے گا تو پھر تجھے اور مصروف کر دوں گا، اور تیری مشغولیت میں بڑھا دوں گا، تجھے مشغولیت کے اندر پھنسا دوں گا، تیرے پاس سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، تو دن رات اپنے آپ کو تھکائے گا، پھر محنت کرے گا، کام کرے گا، دن رات تھکائے گا، تو خوش ہوگا کہ مجھے میرا کام بڑھ گیا، میرا کاروبار بڑھ گیا، مجھے ڈبل نوکری مل گئی، ڈبل ٹائم لگ گیا میرا، تو خوش ہوگا، مال آئے گا، جتنا زیادہ کام اتنا زیادہ مال، تو خوش ہوگا بھائی میرا تو بہت کام ہے کہ بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ایک دکان سے 2 دکان ہو گئی، ایک نوکری سے دوسری نوکری مل گئی، اور میرے پاس تو جو ہے رات کو 12 بجے تک کام ہے، مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، اتنا کام آ رہا ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ تو آگے سن، پیسہ بھی ہوگا تیرے پاس لیکن تیرا فقر دور نہیں کروں گا میں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تیرا فقر دور نہیں کروں گا، فقر کا دور کرنا میرے اختیار میں ہے۔ اس کی مثال، زندہ مثال آج ہمارے سامنے ہے کہ جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ جس کی 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ 3 لاکھ بھی اس کو پورے نہیں ہو رہے۔ جس کی 4 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ہے تو 4 لاکھ بھی اس کا جو ہے مہینہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور جس کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ یہ ہے فقر، یہ ہے فقر۔ مال زیادہ ہے لیکن جو ہے پورا نہیں پڑ رہا۔ مال تو بہت ہے لیکن پھر بھی منہ کے اوپر رونا ہے، پھر بھی یہی منہ سے جو ہے رونا رویا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا۔ یہ ہے فقر، تیرا فقر دور نہیں کروں گا۔ اور مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ جو ہے 15-20 ہزار ہے، وہ اس میں گزارا کر رہا ہے اور اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کے فقر کو دور کر دیا، اس کے دل کو غنی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنا سا کام کر لو کہ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال لو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ تم دوستوں کو ٹائم دے رہے ہو، تم ساری رات موبائل کو ٹائم دے رہے ہو، کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نفل صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تم ٹائم نہیں نکال سکتے، کہ 2 رکعت تم رات کو اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ یونیورسٹیوں کے لیے تم جو ہے صبح پوائنٹ آتا ہے 4:45 بجے، صبح تیاری کرنے لگ جاتے ہو تم 4 بجے اٹھ کے، اور 4:45 بجے جا کے پوائنٹ کے اوپر جاتے ہو بھاگے۔ یا فجر کی نماز کے لیے تم ٹائم نہیں نکال سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ تو آج ہمارے لیے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے لیکن اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے بھی ٹائم ہے، موبائل کے لیے بھی ٹائم ہے، ٹی وی کے لیے بھی ٹائم ہے، بچوں کے لیے بھی ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے بھی ٹائم ہے، اور کھیل کود کے لیے بھی ٹائم ہے، موج مستی کے لیے بھی ٹائم ہے، لیکن اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے جب وقت نکالیں گے، 5 وقت ہم جو ہے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے آگے در پہ جھک جائیں گے، اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر آئیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ غنی کر دے گا،
دنیا کی کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، کچھ ہمارے پاس ہے یا نہیں، اللہ تعالی ہمارے دل میں اطمینان ڈال دے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے فقر کو بھی دور کرے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، اللہ کے لیے فارغ نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ مصروف کر دے گا، ہم اور زیادہ تھکیں گے دنیا میں۔ اور پھر اس سے کیا ہوگا، ہم زیادہ مصروف ہوں گے، زیادہ تھکیں گے، زیادہ مال آئے گا، لیکن فقر دور نہیں ہوگا، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری زبان میں رونا ہی ہوگا۔ تو فقر کا دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو فقر دور ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو فقر دور نہیں ہوگا۔ میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے آگے ہم جھکنے والے بن جائیں۔ جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، جو ہماری ساری ضروریات کا انتظام کر رہا ہے، ساری ضروریات کا انتظام ہمارا اللہ کر رہا ہے۔ کھانے کی ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، پینے کی ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بندہ غور تو کرے، سوچے تو صحیح، یہ دن اللہ نکال رہا ہے، یہ رات اللہ لے کے آ رہا ہے، تو یہ سارا کارخانہ اللہ چلا رہا ہے، یہ سارا نظام اور سسٹم اللہ چلا رہا ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، آج اس کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم اتنے بے وفا ہو گئے، اپنے کھلانے پلانے والے کو بھول گئے۔ تو اللہ کے آگے ہم جھکیں گے تو اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کرے گا، ہماری پریشانیاں حل کرے گا۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی یعنی کہ امریکہ اور IMF اور یہ سائنسدان اور جتنے بھی دنیا کے مال و دولت والے ہیں، ارب خرب پتی ڈالروں والے ہیں، یہ امریکہ، یہ روس، یہ چائنا اور یہ ہمارے جو ہے سیاستدان، یہ ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے، یہ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسئلے اوپر سے حل ہوں گے، ہمارے مسئلے اوپر سے بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، سودی لین دین ہم کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، اور ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، ساری حرام کاریاں ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے، اس لیے اوپر سے ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم اللہ سے اگر صلح کر لیں گے اور اپنے گناہوں پر جو ہے ندامت کریں گے اور استغفار کریں گے اور معافی مانگیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے اور اللہ کے آگے جھک جائیں گے، تو اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو حل کرے گا، اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا، ورنہ ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔